بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی واردات پکڑی گئی ہے اور چیف صاحب نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ فواد چودھری صاحب جو کہ اس ملک کے وزیر اطلاعات رہے ہیں، جو کہ اس ملک کے وزیر قانون رہے ہیں، وہ سر کہہ رہے ہیں کہ جناب ارشد شریف، اعظم سواتی اور عمران خان کی ایف آئی آر درج نہ ہونے کے 3 واقعات نے پاکستان میں رول آف لا کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان میں رول آف لا پہ وہ طنز کر رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، رول آف لا پاکستان کے اندر نہیں ہے اور اسی کی تو ساری لڑائی ہے، وہ لڑائی کا دی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر رول آف لا ہوتا تو پائن تسی تے وزیر قانون نہیں سی بن سکتے، تسی تے ممبر ہی نہیں سی بننا قومی اسمبلی دا۔ آپ کو جنہوں نے بنایا تھا حضور، اور رول آف لا نو پرے کر کے تے لا جنگل دا لا لا گے، ٹھیک ہے، بلکہ لا پا گے جڑا وزیر بنایا گیا سی، تسی تے ممبر ہی نہیں سی بنتے پائن۔ آپ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہوگا کیسے جیتے تھے آپ۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، ادراک ہو گیا، لیکن سر اپنے چیف نو سمجھاؤ نا، اپنے جو ہیں اپنا عمران احمد خان نیازی صاحب، جو سرکار کے پیسوں پہ یعنی آپ کے اور میرے پیسوں کے اوپر یہ جو 23 کروڑ شودر ہے، 24 کروڑ کا ملک ہے، آج کسی نے کہا ہے تو میں کہا چلو 24 تو رک جاؤ، کیونکہ ودی جاندی گل میرے خیال 24 تو کافی اگے جا چکی ہے، مگر ہم چونکہ ہمیشہ ہمیں عادت ہے کہ ہم نے جو چیز بھی ہے اس کو ذرا تھوڑا جا مکمل سچ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا من حیث القوم ایک مسئلہ ہے۔ تو چلو 24 تو رک جانے ہیں، تو اس میں سے 1 کروڑ ہی ہوگا جو کہ برہمن فیملیز میں ہوگا، یعنی جو کہ اس ملک کے وسائل کے اوپر قابض ہوگا۔ باقی سر 23 کروڑ جو ہے نا وہ غلاموں کی زندگی بسر کرتا ہے، جس میں میرا شمار بھی ہوتا ہے، کیونکہ سر میرے لیے کسی ہسپتال میں کوئی وی آئی پی گیٹ نہیں کھلتا، میرے لیے تھانے کے اندر جو ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میرے لیے جو ہے وہ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر بھی جرمانہ ہے بھائن، اتنے نال ہی کھلار لینا کاکا سپاہی، چلو کاکا سائڈ تے آ، 500 روپیہ 1000 روپیہ فوراً جرمانہ۔ لیکن جو اس ملک کے آئین کو پیروں تلے رون دیتے ہیں، انہوں نے سلوٹ مار رہے ہوندے نے، اشارے بند، ٹریفک رک گئی، تڑا تڑ جناب گڈیاں جا رہی ہیں، زنٹے بھر دی ہوئی ہیں اور سلوٹ واجے ہوندے نے، حالانکہ صاحب نے نہیں ویکھنا ہوندا لیکن سلوٹ مارے جا رہے ہوندے۔ یہ سارے کرشمے، یہ ساری وہ چیزیں جو روٹین میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ کہ میں کوئی نئی گل نہیں تھا دس رہا، یہ ساری گلاں روٹین چ نہیں ہیں۔ تو رول آف لا کی بات وہ کر رہے ہیں، تو بھائی نا عمران خان نو دسو جیڑا کہ تہاڈے میرے پیسیاں دے اوتے ماہانہ آپ اندازہ لگائیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر ماہانہ جو ہے وہ کوئی، مجھے بتایا کسی نے کو 70-80 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے حضور، ٹھیک ہے، اس سیکیورٹی کے اوپر کنے بڑے پول تھلے لگے نے، 2-2.5 ہزار پول تھلا جڑا نا وہ بھائی صاحب کی سیکیورٹی کر رہا ہے، اور اس سڑک کے اوپر سے جو نہر سے ان کے گھر کے باہر سے گزرتی ہے وہ تو لنگنا عذاب ہوتا ہے۔ تو سر وہ اپنے پیسے کیوں نہیں خرچ کرتے حضور، ان کو بتائیں۔ پھر کہتے ہیں عمران خان کے اوپر مقدمہ جو کہ حملہ ہوا اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا، تو بھائی نا چھڑ دیو نا، آپ پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑ دیں، آپ نے کیوں گورنمنٹ نے جفا مارے ہے؟ کدی کہتے اسمبلی توڑا گے توڑ دے کوئی نہیں، پنجاب دی ٹوٹ دی تو کے پی دی توڑ دیو، لیکن وہ بھی نہیں توڑنی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ چھڑنا بھی نہیں اور رہنا بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں، یعنی یہ جو ہے انہوں نے ہر حال میں نا اصل میں کل پا کے رکھنی۔ یہ فواد چودھری صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا اصل میں کیا ہے، ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے سر، وہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں چلاکیاں لگاتا رہتا ہے، سب کو اس نے سمجھا کہ یوتھی نے، کوئی ان کی باتوں کو پکڑ نہیں لے گا۔ اسی طرح یوتھیا سمجھ رکھا ہے جناب یہ جو ہیں اپنا عارف علوی صاحب، پہلے جو بات ان سے منسوب ہوئی اس پر میں نے بھی ولاگ کیا اور بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب سینٹ کے الیکشن میں بھی اور یہ جو ہے اپنا ویسے بھی الیکشن میں باجوہ صاحب نے ہماری مدد کی، عمران خان کی مدد کی۔ یہ بات انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آئی مارکیٹ میں چھپی، سارے ٹی ویاں نے چلی، بعد چو بھائی نے کہا تھا نہیں یہ والی گل میں کوئی نہیں کی، بھائی پہلے نہیں سی بولنا نا، سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں بولنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی میلے پہ بھی، وہ پھر بڑے بھائی جن کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے آگے سے جو ہے نا پھر سختی سے پیش آتے ہیں، پھر آپ کو
تردید کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کی آڈیو موجود نہیں ہے, اس کی ویڈیو موجود نہیں ہے, اس لیے یہ جو ہے بات وہ اس کا کوئی فی الحال اس پہ پکی گل نہیں کی جا سکتی. لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے ایک دن میری گل ہوئی کہ یار نے گل کی تھی ہوں مکرنا چاہتا ہے صدر مملکت کی کیتا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ان کے اس بیان کے اندر جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ بات بہت اہم ہے اور بڑی, میں نے اس پہ پہلے ویڈیو کی ہے لیکن اس کے کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور اسی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ چیزیں کس طریقے سے یہ اپنا جڑا نا واردات دا پتہ دس دیں کسی واردات کرنے چلے سب پھڑے گئے ہیں لہٰذا سانو بھاجی گو ہو گیا انکار. یہ انہوں نے کہا کہ جناب آڈیوز اور ویڈیوز کا میں نے آرمی چیف صاحب سے بات کی ہے تو مطلب ہے کہ وہ سلسلہ رک جانا چاہیے اور یہ کھیل نہیں چلنا چاہیے, اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ جو صدر علوی صاحب ہیں یہ تمام پاکستان کی جتنی فورسز ہیں نا, جتنی بھی مسلح افواج, ان سب کے سربراہ ہیں. یہ جو ہے وہ بری کے بھی ہیں, فضائیہ کے بھی ہیں, یہ نیوی کے بھی ہیں, کوئی ہے اور ادھر ادھر دی خلائی مخلوق اگر ہے تو وہ بھی سربراہ جڑے نے یہ نے اپنا آرمی صدر جو ہوتا ہے وہ ان کا سربراہ ہوتا ہے. اب 3 فورسز مین ہیں. اب ذرا میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سٹرکچر کیا ہے. صدر ہے, ان کے نیچے آئیں تو یعنی میں فورسز کے حوالے سے بات کروں, ان کے نیچے آئے تو پھر فورسز کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں جو آج کل سحر شمشاد صاحب ہیں. اس کے بعد آئیں تو پھر 3 سروسز چیف ہیں, ایک ہوتے ہیں اپنا آرمی چیف, ایک ہوتے ہیں فضائیہ کے چیف اور ایک ہوتے ہیں نیول چیف. تو یہ آرمی چیف ون آف دا چیفز یعنی یہ پوری آرمڈ فورسز جتنی ہیں ان کے سربراہ ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں عارف علوی صاحب. لیکن پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بات کی ہے, بات نہیں پوائنٹ تسی درخواست کی تھی, تسی تے انہاں دے کے عرضی لے کے لے گئے, بات تھوڑی کی جاتی ہے. حکم دیں سر, آپ کے انڈر ہیں وہ, آرڈر لاؤ, پیرا تے پار پاؤ, آپ بتائیں کہ آپ آئینی صدر ہیں, آپ یہ بات جو ہے کھل کے کریں. اور ویسے تو آپ نے مطلب اپنی جو تقریب سے جس سے خطاب کیا اس میں آپ نے طنز کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے ہیں, تو میں نے ان کو پھر یہ مثال سنائی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ جب ہمیں جماعت اسلامی میں ہوتا تھا 1990 میں تو اس وقت ایک جب کاغذ بھرے جاتے تھے تو لکھنا پڑتا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں کہ نہیں پیتا, تو ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے شراب جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے چھوڑ دی ہے. تو یہ میں نے ان کو بتایا کہ پھر آپ نے بھی لگتا ہے 2 ہفتے پہلے چھوڑی کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے مدد کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے جس طریقے سے تنزا کیتیاں پائے نا ہوں پیراں دے پار پاؤ نا, تسی انہوں آرڈر کرو پریکٹیکلی, انہوں کو جناب کہ آپ میرے انڈر ہیں, میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی انکوائری کریں اور مجھے رپورٹ بیک کریں. کیڑا ذمہ دار ہے جنہیں آڈیو ٹیپ کی تھی, کیڑا ذمہ دار ہے جنہیں انہوں جڑا نا پبلک کیتا, یہ ساری چیز جو ہے نا پتہ لا کے فرانزک کرا کے سچی جھوٹھی میں رپورٹ پیش کروں. پھر تو میں کہتا ہی صدر پاکستان ہے بھائی, انہیں دسیا پڑے آپ نے کہ میں صدر ہاں, ایویں میں ماحول نہ سمجھنا. لیکن یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بات کی, حالانکہ انہوں نے درخواست کی ہوئے گی. بات پہنے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ بات نہیں کی جاتی, اس کو آرڈر کیا جاتا ہے. باہر اب چونکہ یہ سبارڈینیٹ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس عہدے میں پاور بڑی زیادہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہی عہدے پہ بیٹھا سی جنرل باجوہ جنہوں نے عمران خان کو بنایا سی کیا کہتے ہیں وہ پرائم منسٹر, اور جنہوں نے جناب پھر جدی وجہ تو پھر آرمی چیف جڑے نا اپنا عارف علوی صاحب یہ صدر پاکستان بن کے بیٹھے تھے. اس لیے ان کو اس بات کا پورا ادراک ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے بات کی ہے, یہ آرڈر نہیں کر سکتے. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی سر. دوسری بات یہ ہے حضور کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا سر کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو والے کہ میں نے یہ بات کی ہے, میں نے وہ بات کی ہے, یہ سر مارکیٹ میں تب لائی جاتی ہے جب گل ناکام ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ مارکیٹ میں نہیں آتی. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ میں آتی بات. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گل واقعہ ہوئے کو 20 25 30 سال گزر گئے ہو, اس واقعے کے بینیفیشریز جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوں یا وہ اپنا منافع سمیٹ کے نوی واردات تے نکل گئے ہوں, پھر تے گل آتی ہے پائن بار. اگر ایسا نہیں ہے تو ریسنٹلی واردات ہے تو پھر وہ اس لیے باہر آتی جس لیے تو اگوں پائن جھاڑ پی جاتی ہے, آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے, آپ کو کہا نہیں پیندا. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب انہوں ہوں پبلک کر دیو,
تو وہ پھر آپ پبلک کرتے ہیں۔ اچھا پبلک کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اگر ان کی بات سر بن گئی ہوتی نا، اگر یہ ان کی بات کو پراپر سنا گیا ہوتا، اگر ان کی بات کو جو ہے وہ کہتے کہ اچھا چلے ہم غور کرتے ہیں، تو پھر تو سر انہوں نے کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سانو پتہ ہی نہیں سی لگن دینا عارف علوی صاحب نے کہ کس لیے گل جڑی نا وہ مکا گئی ہے، مطلب اے تے گل کنفرم ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں مانی گئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو پبلک میں لے کے آئیں۔ پبلک میں اس لیے لانا مقصود ہے کہ جناب اب ہم یہ بتائیں گے پبلک کو کہ دیکھو جی ہم نے تو کہا ہے آرمی چیف کو کہ حضور معافی دے دیو اور پچھلی غلطیاں معاف کر دیو تے آگے بڑھتے ہیں، ایسا پاکستان بناتے ہیں جیسا ہم سارے چاہتے ہیں۔ پائن ہو جی بنے ہیں، یہ جتنے کیک کو درندوں کی طرح نوچ نوچ کے کھانے والے ہیں نا، اس کیک کو جو میرے اور آپ کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے خزانے کے اوپر ہمارے خون پسینے سے وہ پیسے نچوڑے جاتے ہیں، اور اس کو آپ جس طریقے سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں نا، عارف علوی صاحب ہوں یا عمران خان ہوں یا نواز شریف ہو یا یہ کیا کہتے ہیں پریز لائی ہو، جیڑا بھی ہوئے بلاول ہوئے، میں اس بات پہ کسی قسم کی کسی کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہوں کہ سارے جس طرح سے اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں نا بھائی نا، تے وہ ایسے طرح ہی پھر پاکستان بننا سے وہ پاکستان جو ہے یا کوئی بھی ملک جو کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ ان کو کوئی یعنی گاڈ گفٹڈ جتنی چیزیں مل سکتی تھی نیچر کی طرف سے وہ ہمارے خطے میں سب موجود ہیں حضور۔ ایک ریکارڈنگ نہیں سر، 20 ریکارڈنگ انے واس ہونا بلوچستان جی بکھریا پیا، ٹھیک ہے، اور گیس اور تیل کے ذخائر اینے بڑے کہ تسی پریشان ہو جائے، گھابر پہ گئے تانوں اتنے زیادہ۔ لیکن ہم جس حالات میں ہیں یہ ان برہمنوں نے کیا نا، اسی تے نہیں شیدے میدے ساجے ماجے گامے نے تے نہیں جا کے اتنے فیصلہ کرنا سی نا، انہوں نے کرنے سی فیصلے، تے جڑے فیصلے کیتے نے بھگت اسی رہے۔ ان کے سب کے گھروں میں گیس آتی، یاد رکھیے گا، ان سب کے گھروں میں جناب بجلی آ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر اگلی گل ہے کہ گیس اور بجلی دونوں دے بل پلے نہیں دینے ہوندے، یہ آپ کے اور میرے پیسے سے بل دیں گے، تو مطلب ظلم دی ہی رہ پائیں۔ اب میں تو جو بات کر سکتا ہوں اپنے طبقے کو جگانے کے لیے، میں تو یہ آواز اٹھاتا رہوں گا۔ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی لے جاگ آئیے تانوں نہیں تے پر ٹھیک ہے پھر ستے رہو، کوئی گل نہیں، پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں بولتا رہا گا باؤ جی، باقی تہاڈی مرضی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا پاکستان بنا ہوا ہے نا سر، یہ ان برہمنوں نے بنایا ہوا ہے، تو اے پائن کہہ رہے کہ اس طرح کا پاکستان بن جائے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوں اس تو کہ تسی کتنے لے آنا سانوں بھا جی، پتہ نہیں، اور پاکستان تسی کدا نام رکھیا ہے میں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ بچپن میں ہم نے یہ ترانہ سنا تھا کہ تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں، اسی تے پائے نا اس گل تے کھلو گئے آگے اسی پاکستان ہے گیا تے ساڈے نال تے بڑی بھیڑی ہو رہی۔ باہر یہ شکوے شکایتیں تو خیر چلتی رہیں گی، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پائے نا واردات ہو گئی ناکام، وہاں سے سر ہوا انکار۔ دیکھیں دو طرف سے باقاعدہ درخواست گئی یا اس پر بات ہوئی ہے کہ عمران خان دے ساہ سوکھے کر دیو، حالانکہ عمران خان دے ساہ اوکھے کسے نے نہیں کیتے، اس کو صرف اتنا ہے کہ انہوں ہوں وہ واٹس ایپ نمبر جڑا نے وہ تے کال نہیں ہو رہی، جس سے وہ کال کر رہے ہیں نا وہ تو نمبر بلاک ہویا ہے، صرف اتنا ہوا ہے۔ اس کی بات اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بات کس کو سنانا چاہتا ہے؟ وہ بات سنانا چاہتا ہے آرمی چیف کو، اور آرمی چیف کو سنا کے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائن دیکھو تہاڈے وڈیاں نے مینوں گودی 'چ رکھیا سی، تسی مینوں تہاڈی مہربانی جُتیاں جن بھاؤ گودی 'چ بھالو تے مڑ کے پرائم منسٹر بنا دیو۔ اس کا ٹوٹل مسئلہ یہ ہے، وہ آئین کی بات ہی نہیں کرتا، وہ رول آف لا کی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ بھائن جڑے نا جڑے بڑے رول آف لا بڑے پھیردے نے، یہ فواد چودھری صاحب، یہ سر ان کو بندہ پوچھے کہ بھائی نے تہاڈا جڑا پرائم منسٹر ہے سابقہ اور آپ کا بھی کیا لیڈر جو ہے وہ رول آف لا کی بات کرتا ہے؟ کیڑا رول آف لا ہے فواد صاحب ذرا دسڑا مینوں کہ جناب وہ آرمی چیف جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ سنبھال لیں اور پریشر ڈال کے الیکشن کرا دیں، کیڑے رول آف لا لکھا ہے؟ ذرا پلیز اس بات کو ایکسپلین کر دیں۔ ارشد شریف ہمارا ساتھی تھا سر، وہ ہمارا پیٹی بھرا سی، ہمارا جو ہے وہ قلم بھائی تھا، ہمارا وہ کیمرہ بھائی تھا، ہمارا مائک بھائی تھا، ہمارا ہم پروفیشن تھا۔ وہ پاکستان سے باہر گیا، اس کو جس نے بھیجا، میں آپ سے یقین کیجئے جنہوں نے اس کو باہر پاکستان سے بھجوایا گل اتوں ہی جا کے نکلنی وہ قتل دی، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونی۔ جنہوں نے بھی باہر بھجوایا، میں موٹی جی گل کر رہا، ٹھیک ہے،
ਐਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, क्यों भिजवाया उन्होंने की नहीं आ, क्योंकि दुबई में इस तरह की वारदात इतनी जालमाना ऐसे हो नहीं सकती। बात है दूसरी तरफ चली जाएगी। मुझे बहुत तकलीफ़ है अरशद शरीफ साहब के इस बेईमाना कत्ल की, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि वो मुझे उनको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आदम स्वाति साहब का भी जिक्र किया उन्होंने, और जो है वो इमरान खान की FIR का भी जिक्र किया है। तो सर वो रूल ऑफ लॉ उस वक्त फवाद चेसा तुहानूं याद नहीं जिसले मरीम नवाज नूं दे अब्बे दे सामने फड़ लिया सी, वो किहड़े कानून के तहत फड़िया सी? सर वो कानून था जंगल का। इमरान खान ने क्या गिरफ्तार करना, भैन फड़ लिया। ये अलीम खान साहब जो हैं, ये सारी रूल ऑफ लॉ तुहाडी खोल के दसदे नहीं कि किस तरीके नाल रूल ऑफ लॉ चल रहा सी। ये पंजाब दे फर्क होगी जिहड़ा रूल ऑफ लॉ चला रही सी वो सब असीं भुल गए हैं, वो 200 साल पुरानी गल है। ये जो कर रहा था आपका उस्मान बुज़दार, और उसके बारे में हमने क्या कहना है या किसी और ने क्या कहना है? जिदे तुसीं सदके वायरल हो जाते चौधरी मुंसलाई वो भी कहता, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ भी कहता है क्यों की करता फिरदा सी। तो हजूर बात यह है कि मतलब बड़ा आसान है, तनकीद करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा औखा है। और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं फवाद चौधरी साहब, आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया भाइन ने, ठीक है, कि जनाब सारे ਜਿਹੜੇ रल के बैरूनी साजिश के तहत साड़ी घुम्मन डिगन लगे, लिहाजा आर्टिकल 5 लगा के तो इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की हुई है, ठीक है, वज़ीर कानून ने की हुई है, डिप्टी स्पीकर ने की हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने की हुई है, सदर ने की हुई है, 4 बंदे नाम है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर रूल ऑफ लॉ की गल करना बड़ा आसान है, उत्ते अमल करना बड़ा औखा। अपनी वारी आती है ना तो लग समझ आती है कि की मामला है। बहरहाल बात शुरू हुई थी कि सर इन्हां दी वारदात हो गई नाकाम। अगर नाकाम ना हुई होती ना सर, जिहड़ी विच करके पाण लगे सन कि किसी तरीके दे नाल जो है अपना चीफ साहब से हमें रियायत मिल जाए और साढ़े ते क्या कहते हैं नजर करम हो जाए, तो वो सर नाकाम हो गई। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सैयद इमरान शफकत साहब ने एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि चीफ साहब को एक जगह के ऊपर बड़े क्वेश्चन किए गए हैं कि जनाब इमरान साहब के साथ ज़रा कोई नरमी करें, कोई हाथ होला रखे। तो फिर आगे से चीफ साहब ने कहा कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, जो कुछ है वो आपको फिर सुना है कि फिर उन्होंने कुछ बातें बताई भी, तो ठंड ठंडा हो गया, सुकून हो गया उन्होंने सारे बाला नू। और इसी तरह दूसरी वारदात जो है वो आरफ अलवी के जरिए करने की कोशिश की गई, लेकिन भाई वो गल जी ना बनी कोई नहीं, उत्थे भी गल क्लियर हो गई, वहाँ पर भी बात समझ आ गई है। क्योंकि अगर वहाँ पर उन्होंने इनके आर्गूमेंट को बाय किया होता तो फिर ये पब्लिक में आकर बात ना करते। ये एक्चुअली इस एक तरीके से आर्मी चीफ की जो बहुत अच्छी रिप्यूट के हामिल हैं, उनकी को पब्लिक में उनकी रिप्यूट को ख़राब करने की एक मज़मूम कोशिश है सदर पाकिस्तान की तरफ से, और जो जाहिर है कि वो भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि वो किसी दाच नहीं आने लगे हूँ। जितना इमरान खान ने देखिए जितना ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है ना, उसमें इमरान खान जो मर्जी कर ले, अब उन पर एतमाद कोई नहीं करेगा, और जो कोई उन पर एतमाद करेगा उसका कोई दिमागी अमराज के मालिक के पास जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे कोई ख़ास आदमी है, चाहे कोई शूदर है, चाहे कोई ब्राह्मण है। मैं बहुत सारी बहुत अहम बातें जो हैं वो इसी तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि भाई न बहरहाल मैं भी इस मुल्क का शूदर ही हाँ, मेरे पीछे भी किसी ने नहीं आना। जितनी बातें मैं कर सकता था मैंने आपको बता दी हैं। आप तो से दरख्वास्त है कि आप भी कमेंट करें, पर भाई न ध्यान ना करना, मैं तुहानूं दस देवां। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।